ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بچت کا کمال۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں دو بہن بھائی رہتے تھے۔ لڑکا جس کا نام حارث تھا عمر میں اپنی بہن ماریہ سے بڑا تھا۔ وہ دونوں نہایت معصوم اور خوبصورت تھے۔ دونوں آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ ان کے والدین کو ذرا بھی شکایت نہیں تھی کہ ان کے بچے لڑتے جھگڑتے یا شرارتیں کرتے ہیں۔ ان کا پیار سب کو بہت بھاتا تھا۔ حارث کے پاس کھیلنے کی کئی چیزیں تھیں، جن میں ایک کاٹھ کا گھوڑا بھی تھا۔ وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ بٹھا کر کاٹھ کے گھوڑے سے اکثر جھولے دیا کرتا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ہر طرح کے کھلونے بھی تھے، جن سے وہ اور اس کی بہن مل کر کھیلا کرتے تھے۔ ماریہ کے پاس ایک خوبصورت گڑیا تھی اور حارث کے پاس ایک فوجی گڈا تھا۔ ان کے ابو نے انہیں ڈھیر ساری کہانیاں اور معلوماتی کتابیں لا کر دی تھیں۔ حارث کو پڑھنا آتا تھا اور ماریہ بھی اسکول میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ حارث رات کو سونے سے پہلے ماریہ کو ان کتابوں میں سے کہانیاں پڑھ کر سنایا کرتا۔ ان کے والدین اکثر انہیں جیب خرچ کے لیے پیسے دیتے تھے، مگر وہ دونوں بہن بھائی فضول خرچ بالکل نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے غلے بنا رکھے تھے، جس میں وہ اپنے جیب خرچ کے پیسے ڈال دیا کرتے تھے۔ حارث کے پاس لیٹر باکس جیسا غلہ تھا، جبکہ ماریہ کے پاس ہاتھی کی سونڈ والا دھبے دار غلہ تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے پیسے اپنے اپنے غلے میں ڈالتے اور دوسرے غلے سے پیسے نہیں چراتا تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھے بچے تھے۔ ان کا گھر کافی بڑا تھا۔ ان کے مکان میں کمروں کے علاوہ ایک کھلا دالان بھی تھا، جہاں ہری بھری گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں دالان میں خوب چوکڑیاں بھرا کرتے تھے۔ ایک دن حارث کے اسکول کے دوست نے اسے بتایا کہ اس کے پاپا اس کے لیے خرگوشوں کا خوبصورت جوڑا لائے ہیں۔ اس نے اپنے خرگوشوں کی اتنی تعریف کی کہ حارث کو اس کے خرگوش دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ اسکول سے چھٹی کر کے اپنے دوست کے گھر گیا اور خرگوشوں کو جی بھر کر دیکھا۔ حارث نے دوست کے پاپا سے پوچھا کہ وہ یہ خرگوش کہاں سے لائے ہیں، تو انہوں نے اسے دکان کے بارے میں بتایا۔ حارث وہاں سے نکلا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ اس نے ماریہ کو خرگوشوں کے بارے میں بتایا تو وہ بھی انہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ حارث اسے اپنے دوست کے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اسے بہن کو تنہا گھر سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حارث نے رات کے کھانے پر اپنے ابو سے خرگوشوں کی فرمائش کی تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے بچوں کی فرمائش پر کچھ دھیان نہیں دیا۔ چند دن اور گزرے تو ماریہ نے ضد کرنا شروع کر دی کہ حارث اسے خرگوش دکھا کر لائے۔ حارث اس کی ضد پر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس کی خواہش پوری کر دے گا۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس لوٹ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک دکان پر پڑی، جہاں ایک بڑے پنجرے میں کئی خرگوش کھیل کود رہے تھے۔ حارث جلدی سے دکان میں داخل ہوا اور اس نے خرگوشوں کے بارے میں پوچھا۔ دکاندار نے بتایا کہ خرگوش کی ایک جوڑی 150 روپے کی ملے گی۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر حارث نا امید سا ہو گیا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا۔ اس دن وہ کافی بجھا بجھا رہا۔ شام کو جب ماریہ نے اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسکول کے راستے میں ایک دکان پر خرگوش ہیں، مگر وہ بہت مہنگے دیتا ہے۔ ماریہ نے اپنا غلہ لا کر اسے دے دیا کہ اس میں سے وہ سارے پیسے لے لے اور خرگوش لے آئے۔ غلہ دیکھ کر حارث کو یاد آ گیا کہ اس کے پاس بھی ایک غلہ ہے۔ اس نے دونوں غلوں میں سے سارے پیسے نکالے اور گنے۔ وہ 140 روپے تھے۔ پورے 10 روپے ابھی بھی کم تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ملنے والے پیسے بالکل خرچ نہیں کریں گے، بلکہ جوڑ کر خرگوش لائیں گے۔ دونوں کی کوششوں کے بعد پیسے پورے ہو گئے تو ماریہ نے بے چینی سے کہا کہ وہ اب خرگوش لے آئے۔ حارث نے تمام پیسے سنبھال کر بستے میں ڈالے اور اسکول چلا گیا۔ واپسی پر وہ سیدھا دکان پر پہنچا اور وہاں سے سفید رنگ کا خوبصورت موٹا تازہ خرگوشوں کا جوڑا خرید لیا۔ دکاندار نے اسے خرگوش ڈبے میں ڈال کر دیے اور کہا کہ وہ انہیں احتیاط سے گھر لے جائے۔ راستے میں کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ خرگوش ڈبے سے کود کر بھاگ جائیں گے۔ انہیں پکڑنا آسان کام نہیں۔ حارث نے دکاندار کی ہدایت پر عمل کیا اور بند ڈبہ گھر لے آیا۔ ماریہ صبح سے اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔
جب اس نے ڈبہ دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ حارث نے دلان میں خرگوشوں کو نکالا۔ خرگوش آزادی پا کر ادھر ادھر پھدکنے لگے۔ ماریا انہیں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ خرگوشوں کی آمد زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی۔ امی ابو کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ابو نے تو فوراً خرگوشوں کے لیے ایک ڈبہ بھی بازار سے لا دیا تاکہ خرگوش گھر کے اندر گندگی نہ مچائیں۔ وہ دونوں خرگوشوں سے خوب کھیلے۔ حارث اسکول چلا جاتا تو ماریا سارا وقت ان سے کھیلتی رہتی۔ خرگوش بھی ان سے خوب مانوس ہو گئے۔ وہ دونوں انہیں اپنی چیزیں کھلایا کرتے۔ اس کے ابو نے بتایا کہ خرگوش سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں، تو حارث نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے خرگوشوں کے لیے سبزیاں بھی اگائے گا۔ دلان میں کافی جگہ تھی جہاں سبزیاں اگائی جا سکتی تھی۔ حارث نے دوبارہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ دونوں بہن بھائی کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ سبزیوں کے بیج خرید کر لا سکتے تھے۔ حارث نے بازار سے سبزیوں کے بیج خریدے اور دکاندار سے انہیں بونے کا طریقہ معلوم کیا۔ گھر آ کر اس نے ماریا کے ساتھ مل کر دلان کے ایک پہلو میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائیں اور سبزیوں کے بیج بو دیے۔ اب وہ روزانہ انہیں پانی دیتے اور خوب دیکھ بھال کیا کرتے۔ چند ہی دنوں میں کئی قسم کی سبزیوں کے پودے زمین سے اگ آئے۔ امی ابو کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ جب وہ پودے سرسبز اور کافی بلند ہو گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بچوں نے کیسا بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے دونوں کی تعریف کی اور شاباش دی۔ اب خرگوش جب چاہتے سبزیاں نوچ کر کھا لیتے اور کئی سبزیاں گھر میں پکانے کے بھی کام آ جاتی۔ دونوں بہن بھائی کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ فضول خرچی کی نسبت بچت کرنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ پیسے جوڑ کر زیادہ اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے گلوں میں جیب خرچ کے پیسے جوڑتے رہے، حالانکہ اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن حارث کے دوست نے بتایا کہ اس کے گھر میں ڈھیر ساری مرغیاں ہیں جو خوب انڈے دیتی ہیں اور پھر ہم ان کے انڈوں سے چوزے نکالتے ہیں۔ مرغیوں اور چوزوں کا سن کر حارث کو پیسوں کو خرچ کرنے کی نئی راہ مل گئی۔ اس نے گھر آ کر ماریا سے مشورہ کیا کہ ہمیں اب مرغیاں بھی پالنا چاہیے۔ ماریا کو مرغیوں سے دلچسپی تو نہیں تھی، البتہ چوزوں کا سن کر وہ آمادہ ہو گئی۔ مرغیوں کو لانے کے بعد کہاں رکھا جاتا، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد حارث کو خیال آیا کہ مرغیوں کے لیے بھی ایک ڈربہ ہونا چاہیے۔ اس نے گھر میں پڑی بیکار لکڑیاں جمع کیں اور بازار سے کیلیں لے آیا۔ 2-3 دن کی کڑی محنت کے بعد وہ مرغیوں کے لیے ایک ڈربہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خالی ڈربہ دیکھ کر وہ دونوں بہن بھائی بے حد خوش ہوئے، کیونکہ اب وہ دن دور نہیں تھا جب وہ اس میں مرغیاں پال سکتے تھے۔ 1 مہینے کی بچت کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہو چکے تھے کہ وہ ایک مرغی خرید لیتے۔ حارث نے اپنے دوست کے پاپا سے مرغی خریدنے کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور بازار سے ایک خوب تگڑی مرغی خرید کر دے دی۔ حارث مرغی لے کر گھر چلا آیا۔ ماریا نے مرغی دیکھی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ انہوں نے مرغی کو ڈربے میں بند کر دیا۔ مرغی کی آواز سن کر ان کے والدین کو پتہ چلا تو وہ کافی حیران ہوئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کام حارث نے کیا تو انہوں نے اس کی خوب تعریف کی۔ وہ مرغی روزانہ 1 انڈا دیتی تھی۔ اب انہیں ناشتے میں انڈے کا آملیٹ فری میں مل جاتا تھا۔ کچھ دن بعد حارث کی امی نے کچھ انڈے مرغی کے ڈربے میں رکھ دیے تو وہ دونوں بہن بھائی بڑے حیران ہوئے۔ امی نے بتایا کہ ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے جن سے تم لوگ خوب کھیلنا۔ انہیں چوزوں کے لیے کافی دن انتظار کرنا پڑا۔ وہ روزانہ ڈربے میں جھانک کر دیکھتے چوزے نکل آئے ہیں، مگر ہر بار مرغی کی کٹیلی آواز انہیں ڈربے سے دور بھگا دیا کرتی۔ ایک دن جب وہ صبح سویرے ڈربے کے پاس آئے تو انہیں چوزوں کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے ڈربے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کئی چوزے دکھائی دیے۔ وہ دونوں تمام وقت ڈربے کے پاس ہی بیٹھے رہے، حتیٰ کہ ناشتہ بھی انہوں نے وہیں بیٹھ کر کیا۔ جب حارث اسکول سے واپس لوٹا تو مرغی اپنی چوزوں کے ساتھ دلان میں ٹہل رہی تھی۔ ماریا انہیں دیکھ کر خوشی سے کلکاریاں بھر رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی کی بچت اور فضول چیزیں نہ کھانے کے باعث ان کے پاس وہ کچھ تھا جو دوسروں کے پاس اکثر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے دلان میں رنگ برنگی سبزیاں اگی ہوئی تھیں جن سے نہ صرف امی بلکہ خرگوش بھی فائدہ لیتے تھے۔
کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس کئی خرگوش ہو گئے۔ ایک مرغی تھی جس کے گرد ننھے منھے چوزے منڈلاتے رہتے تھے۔ حارث اور ماریا نے اب دوبارہ پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جمع کیے ہوئے پیسوں سے وہ اپنی من پسند چیز خرید سکتے ہیں، اور اس طرح ان کے والدین پر ان کی فرمائش کا فالتو بوجھ نہیں پڑتا تھا۔ دیکھا بچوں، بچت کا کمال! اگر آپ بھی روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کی عادت ڈالو گے تو یقیناً ایک دن تمہارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ تم اپنی من پسند چیزیں خرید سکو، اور تمہاری فرمائشوں سے ممی پاپا کو بھی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔